مفتی صاحب شاہ صاحب کے حوالے سے کوئی بات ارشاد فرما دیں اور پھر دعا کر دیں اپنے ویورز کے لیے کہ جو اس وقت آمین آپ کو دیکھ آمین۔ رہے ہیں۔ شاہ صاحب کیونکہ آپ بھی میرے پیر و مرشد کے سے مرید ہیں، آپ میرے پیر بھائی جی بھی ہیں، جی مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، مرتبے میں بھی یقیناً بڑے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے کچھ استفادہ کروں اور یہ استفادہ جو دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، وہ بھی پائیں اس سے۔ قبلہ شاہ تراب الحق صاحب، علامہ سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں۔ ان کا میں کیا تعارف کروں، ان کو تو پوری دنیا الحمدللہ جانتی ہے، پہچانتی ہے، کتنی بڑی علمی شخصیت ہے۔ یہاں کے لوگوں نے کبھی ملاوی سے کتنے ایسے لوگ ہیں پاکستان سفر نہیں کیا ہے، لیکن ان کا نام ہر کوئی جانتا ہے شاہ صاحب کا۔ میں ان کا کیا تعارف کروں، بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرماتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ عمر کے جو چہرے پہ بال ہیں یہ بھی آل رسول کا صدقہ ہے۔ تو میں جو یہاں پر دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں تو بینک کا بڑا افسر تھا اور پاکستان کا ایک معروف بینک ہے، اس کو میں سروس کرتا تھا اور صحیح۔ لائف ٹائم میری جاب تھی وہاں پر، 60 ایئرس تک ریٹائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو ان کی خوشی اور شریعت کی پاسداری کی خاطر ہی میں دنیا کے اس غریب ترین ملک میں آیا ہوں، ورنہ میں اگر کوشش کروں تو کینیڈا سے بھی میرے پاس آفر ہے، کئی جگہ سے آفر ہے، جی مجھے لیکن اندازہ ہے۔ الحمدللہ یہاں پر آنے کا مقصد یہ کہ جی جی یہاں پر آنے کا مقصد ہے کہ دین کا کام ہو۔ سوری تو مفتی شاہ صاحب، صاحب آپ کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کی تربیت۔ آپ کو انٹرپٹ کروں گا، آپ کو میں ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں یہ مفتی صاحب کہ ایک تو ہوتا ہے مفتی کے جو صرف دین کی تعلیم جو ہے وہ پڑھا ہو اور وہ اسی کو عام کر رہا ہو، لیکن ماشاءاللہ حضرت کی میں نے انگلش دیکھی، انگریزی، اور اب وہاں جا کر ملاوی میں جو زبان بولی جاتی ہے اس پر بھی انہیں بہت زیادہ عبور ہو گیا ہے، اور انہیں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگا اس کو سیکھنے اور سمجھنے میں۔ اور انگریزی کی تو کیا ہی بات ہے، تو ایسے بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اکیڈمک پڑھائی کو بھی اور جی دینی پڑھائی کو بھی ایک ساتھ چلایا ہے۔ تو یہ بات میں ویورز سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب کنٹینیو کیجیے گا۔ الحمدللہ۔ ہاں بس تو آپ نے پوچھا کہ اپنے استاد اور پیر و مرشد شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بتائیں، تو ہم تو بچپن سے ہی ان کے ساتھ ان کی خدمت میں رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ رہا ہوں، آخری دن تک بھی میں ہاسپٹل میں گیا ہوں اور ہر سبحان موقع پر اللہ، میں ساتھ رہا ہوں۔ کچھ عرصہ جب بینک میں گیا سبحان تھا تو اللہ۔ میں دور ہوا، بس چونکہ وقت کم ہے میں ان کی جو باتیں آپ کی خدمت ورز کرنا چاہتا ہوں، خاص کر آج جی کل جی جو حالات چل رہے ہیں اس جی جی حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے، میں عرض کرنا چاہوں کہ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت کے بڑے پابند تھے، بے شک۔ کوئی بھی ان کا کام شریعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ابھی آپ اپنے گھر میں اپنی مسجد کے لائبریری میں ہوں، ان کا جی آستانہ تھا اور جب بیٹھتے تھے تو میں نے کبھی بھی ان کو زور سے کہکا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ، کہکا اسے کہتے ہیں کہ آپ اتنا زور سے ہنسیں کہ دوسرے لوگ سنیں، جی یعنی کبھی بھی ان کو کہکا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ کبھی انہوں نے کوئی خوش طبی کے لیے بات کی ہے تو خوش طبی میں ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، جب زیادہ مسکراتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، یعنی کہکا کبھی نہیں لگایا اپنی زندگی میں۔ اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، آج کل دیکھیں کہ یہ کوارنٹین کا زمانہ ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، تو میں نے دیکھا کہ دنیا دار طبقہ جو ہے وہ کوکنگ کر رہا ہے۔ آج میرا دوست ہے یو ایس اے میں، اسکول کا دوست، تو اس نے چکن بنائی ہے، اسپائسی چکن، تو لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ کوارنٹین میں دیکھیں میں یہ کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ میں گواہ ہوں، اور جو خاص جو حجرے میں بیٹھتے تھے گواہ ہیں، اس عظیم آدمی نے اپنی زندگی کا آپ کہیں کہ ایک سیکنڈ بھی اپنا ضائع نہیں کیا۔ یعنی آپ اللہ، دیکھیں کہ جب ان کے پاس 10-12 منٹ لیٹنے کا وقت ہوتا تھا عصر کی نماز سے پہلے، اس لیٹے ہوئے وقت میں بھی ان کی زبان پر نعتیہ اشعار ہوتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اور مجھے وہ کہتے تھے کہ آپ کوئی کتاب پڑھیں، میں سنتا ہوں۔ کل جمعے کا دن ہے، جیسے کل جمعے کا دن ہے پوری دنیا میں، تو مجھے کہتے تھے کہ میں لیٹ رہا ہوں، آپ تاریخ الخلفاء نکالیں، کل مجھے سیدنا ابو بکر صدیق پہ تقریر کرنی ہے، آپ کچھ اسباق پڑھیں اس میں سے، میں ان کو پڑھ کے سناتا تھا۔ اپنا وقت کبھی زندگی میں انہوں نے ضائع نہیں کیا ہے، اپنے وقت کی قدر کرتے تھے۔ یعنی اللہ، بعض دفعہ چلتے وقت گاڑی میں بھی وہ کئی کئی فون کالز پہ لوگوں کو جواب دینا دنیا بھر سے، یہ ان کی کوالٹی تھی۔ پھر سبحان دوسری بات اللہ، یہ ہے کہ اپنی نماز بڑی خشوع اور خضوع سے پڑھتے تھے، سبحان کبھی اللہ، زندگی میں ان کی جماعت قضا نہیں ہوئی ہے۔ بعض دفعہ مجھے موقع ملا ہے ان کے ساتھ کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور صرف میں ان کے پیچھے اکیلا شامل ہوں، سبحان میں ہوں اور ایک شخص ہے یا صرف میں اکیلا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنی نماز بڑی سکون اور اطمینان کے ساتھ، جیسے ہم اللہ، جی لوگ بے شک، میں اور آپ اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو عشاء کی نماز دیکھیں 12 منٹ کی، 10 منٹ کی، 11 منٹ کی، اور جب اکیلے پڑھیں گے تو ہم 4 منٹ میں پڑھ لیں گے، 5 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ لیکن صحیح، قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب حجرے میں وہ اکیلے ہوتے تھے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح اللہ اکبر بالکل تسلی کے ساتھ، کبھی موقع لگے گا تو میں آپ کو ان کی نماز کی بھی بالکل کاپی کر کے دکھاؤں گا،
अकेले में वो कैसे नमाज पढ़ते थे, और खासकर कुछ आयतें इनकी मखसूस थी, जैसे कद अफलह मन तज़क्का। अकेले भी जी नमाज पढ़ेंगे तो उतनी ही तिलावत करेंगे, जैसे हम लोग अकेले नमाज पढ़ेंगे जल्दी जल्दी तिलावत करेंगे, लेकिन सूरह इनकी फुरकान की तिलावत की जो रफ्तार थी। आयत भी याद जी आ रही है मुझे, सूरह फुरकान की, हाँ, तबारकल्लज़ी जअल जी फिस समावात। तिलावत, हाँ हाँ, जी जी इनकी जो तिलावत की रफ्तार थी, तिलावत की रफ्तार जी, अकेले में भी वही थी और इमामत में भी वही थी, सुकून के साथ नमाज पढ़ते थे। सुभान तो अल्लाह ये सुभान। चंद बातें हैं इनकी। और फिर दूसरा ये कि आजकल देखें, आदमी जब मशहूर होता है तो मशहूर आदमी को खवातीन भी फैंस होती हैं, फॉलो करती हैं, खवातीन फोन करती हैं, मैसेज करती हैं, बड़ा आलिम होगा मसाइल पूछेंगी। लेकिन मैंने ये देखा है कि शाह साहब बड़े शरीयत के पाबंद थे, कभी किसी खातून से हंस कर या अपने मसले के अलावा गुफ्तगू नहीं की। और क्या हो रहा है आजकल, ये कुछ भी नहीं, जी मसला पूछा, ठीक है वालेकुम सलाम, मसले का जवाब दे दिया। और कितनी आपकी दुनिया भर में मुरीदीन थी, फॉलो करती थी, आपसे इस्तेफादा करती थी, लेकिन कभी आपने उनसे जो है शरीयत के, आप कहें कि एक जुमला आपने इधर कह दिया हो, बिल्कुल भी नहीं, ना हंसी ना मजाक, बिल्कुल सीरियस और संजीदा गुफ्तगू, और बिल्कुल शर्म और हया के पैकर वो अजीम शख्सियत थे। तो ये थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस जमाने में अगर हम चाहते हैं तो हमें अपने बुजुर्गों को फॉलो करना होगा। हम लोग क्या करते हैं कि अपने मशाइख इज़ाम से मोहब्बत तो रखते हैं, अगर किसी के पीर साहब बिलफर्ज कहीं से आते हैं, हम उनको फॉलो, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी गाइडलाइन फॉलो नहीं करते। तो किबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक क्वालिटी ये भी थी, कभी आपने अपनी जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, यानी कभी ये नहीं कहा कि भाई मुझे आप लोन दे दें, कर्जा दे दें, कि मैं कहूँ बिलाल भाई मुझे पैसे चाहिए, मैं आपको कल लौटा दूंगा। कुछ भी कभी अपनी जाती जरूरत के लिए किसी से सवाल नहीं किया, हालांकि मस्जिद के इमाम थे। और अल्लाह, आप अक्सर ये हदीस पाक हमें सुनाते थे, कहते थे कि जो इल्म दीन हासिल करता है अल्लाह ताला उसके रिस्क का जामिन होता है। तो हमेशा हमें नसीहत करते थे कि आप इल्म दीन हासिल करें, अल्लाह ताला आपको, ये उनका मशहूर जुमला है जो आपने लोगों ने नहीं सुना होगा, वो कहते थे कि अल्लाह ताला आपको चटनी रोटी में इतना मजा देगा जो चिकन टिक्के में नहीं देगा, बिरयानी में नहीं देगा। सुभान अल्लाह। आपको आपको आपकी खुद की कमाई हुई चटनी रोटी में, दाल रोटी में वो मजा आएगा जो बड़े बड़ों को बिरयानी और कोरमे में नहीं आता। तो इनका मकसद ये था कि आप खुददार हो, खुद कमाए। कभी किसी आलिम को, पीर को, नागफा को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा घर बनवा दें, मेरे घर में एसी लगवा दें, मुझे गाड़ी दे दें, मुझे ये सहूलत दे दें। तो बड़े खुददार और बड़े शरीयत के पाबंद इंसान थे वो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अच्छा लगा मुफ्ती साहब किबला, एक तो आपकी अपनी बरकतें, फिर आपने पीर साहब के हवाले से इतनी प्यारी प्यारी बातें हमें सुनाई। अल्लाह पाक आपको इसकी दुनिया और आखिरत में जज़ा अता फरमाए, आपका साया आमीन आपके जज़ाकल्लाह। मुहिब्बीन और मुतक़िदीन पर सलामत रखे, और इसी तरह आप आमीन दीन की आमीन। तरबीज और इशाअत में मसरूफ़ रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपके इंशाअल्लाह। बाद आपकी एक तो आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपका एक अच्छा जानशीन हमें जल्द अता फरमाए आपकी औलाद की सूरत में, और फिर जो है वो अल्लाह तबारक व आमीन तआला आमीन। उसे आपके नक्शे कदम पर चलाए। आमीन आमीन। आमीन बिजाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ करते हैं हज़रत, मुख्तसर सी, मुझे अंदाजा है आमीन। जमात का वक्त हो गया है, लेकिन बरकत के लिए सिर्फ चंद जुमले दुआ के कह दो।